بہت سی باتیں ہو چکی، غلامان نبوت، یاران نبوت، عاشقان صادقان نبوت، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسالت معاب، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، عرض کیا کہ ہادی عالم مرشد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تو ہم ان آیات کو سن کر مایوس ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم با امید ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون تک جو آیات ہیں ان میں امید ہی امید ہے، ان میں متقین کا ذکر ہے اور جنت والوں کا ذکر ہے، اور آگے 2 آیات میں کافروں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں گے، اس میں لفظ آیا ہے اولئک هم المفلحون، کہ یہ لوگ جو اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور مفلحون کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکاوٹ کے بغیر کامیاب ہیں، ان کی کامیابی میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے جی کہ اس سے مراد علماء کرام نے کیا لیا ہے۔ اس سے مراد حضرات علماء کرام نے یہ لیا ہے کہ جس میں ابدی مستقل طور پر دائمی ہمیشہ کے لیے کامیابی ہو۔ آگے کہا گیا کہ جو لوگ کفار ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ انہیں جس قدر اللہ کے دین کی طرف بلائیں، وہ ہٹ دھرمی پر، ضد پر قائم ہے، اڑیل ہے، کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف آنا ہی نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ختم اللہ، یعنی ان کے دلوں پر مہر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بچے کو بار بار سکول بھیجتے ہیں لیکن وہ جاتا ہی نہیں، کبھی راستے سے واپس آ جاتا ہے، کبھی گھر سے ہی نہیں جاتا، تو کہا جائے گا کہ یہ ضد پر اڑا ہوا ہے، اس نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ والد تو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ جائے، مگر وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں پڑھتا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ صراط مستقیم پر آ جائے، نیک اور اچھے کام کرے، مگر وہ اڑ گیا ہے، ضدی ہے، ان کا ضمیر ہی نہیں جاگتا، جیسا کہ ابو لہب، ابو جہل وغیرہ۔ آپ ان کو جتنا مرضی کہہ لیجئے، ان کا ضمیر ہی نہیں جاگتا، حالانکہ قریبی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، مگر نصیب میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے محروم ہو گئے۔ آیت نمبر 8 میں کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پر، آخرت پر ایمان لاؤ، تو یہ ایمان نہیں رکھتے۔ کون؟ عیسائی، یہودی۔ وہ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نعوذ باللہ جو باتیں کر رہے ہیں اللہ کو اس کا پتہ نہیں،
اپنی طرف سے وہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب اس سے مراد بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں لی ہیں، تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک حوالہ بتا دوں کہ یہ جو آگے آ بھی رہا ہے کہ ایمان لے آئیں جیسے لوگ ایمان لے آئیں، لوگ سے کیا مراد ہے؟ اچھا جی، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے کہ دلوں میں بیماری کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسمانی طور پر ایک آدمی غلط کام کرتا رہتا ہے۔ غلط کام سے کیا مراد ہے؟ وہ خوراک میں احتیاط نہیں کرتا، وقت کی پابندی نہیں کرتا، جو چیزیں کھانے والی ہیں وہ نہیں کھاتا، الٹ پلٹ کھاتا ہے، تو ظاہر ہے نظام ہاضمہ پر اس کا اثر پڑے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو احکام خداوندی کی پیروی نہیں کرتا تو روحانی اعتبار سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ روحانیت کیا ہے؟ وقت نہیں ہے۔ روحانیت یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حلال ذریعے سے کمائی کی، پھر اس سے آپ نے آٹا دال لیا، پکایا اور کھانا آپ کے سامنے آیا، اور پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ یہ جو پہلے والا سلسلہ تھا وہ بھی شریعت محمدی کا حکم تھا، یہ بھی شریعت محمدی کا حکم ہے۔ بسم اللہ پڑھنے سے اس میں برکت آ گئی، اس کو روحانیت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اور خاص کر وہ لوگ جو روحانیت سے دور ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں جو غلط ہیں، اور وہ بالکل غلط ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو دل کی بیماری ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ وہی بیماری سب کو لے بیٹھتی ہے۔ سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے۔ کہا گیا کہ یہ جو دلوں کے مریض ہیں اور یہ صحیح راستے پر نہیں چلتے، تو ان کے لیے تو دردناک عذاب۔ یہ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں گے تو اللہ ان سے نہیں پوچھے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں میں پوچھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم زمین میں دنگا و فساد کیوں کرتے ہو، شرارتیں کیوں کرتے ہو، زمین میں اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ یہ کہتے تھے منافقین، یہ منافقین کا ذکر آ رہا ہے ان آیات میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منافق کسے کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رہے۔ جناب وہ کہتے تھے، یعنی منافقین کہتے تھے، ہم چوری نہیں کرتے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، شرارت نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، لہٰذا ہم مصلح ہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی ان دنیاوی معاملات کو وہ سامنے رکھ کر کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں۔ آج بھی آپ کو بہت سارے مصلح صلح کرنے والے نظر آئیں گے جو حقیقت میں یعنی 60 منٹ کی گفتگو ہے تو اس میں وہ 2-4 منٹ اپنی تبلیغ کریں گے، قادیانیت کی یا رافضیت کی یا دوسرے، اور یہی غلط ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی سی عقل چاہیے۔ تو وہ مصلح یہی اپنے آپ کو مصلح، یہ دیکھیے جی مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے، ایک تو آپ روزمرہ میں سنتے ہی رہتے ہیں کہ خیر سے منافق کسے کہتے ہیں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہے وہ مجھے زیادہ پسند آیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب تو پھر مفتی شفیع صاحب ہی ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی بطور وحی بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی شخص کے کسی قول اور فعل سے، یہ ذہن میں رکھنا، کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے تو وہ منافق ہے۔ بظاہر تو وہ کہتا ہے میں ایماندار ہوں، لیکن عملاً اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی، تو وہ شخص جو ہے منافق ہے۔